اور عزیز اطباء کرام، ابھی ہم بات کریں گے ہیموفیلیا پر۔ ہیموفیلیا ایک ایسا مرض ہے کہ جو بچوں میں والدین کی طرف سے جینیاتی خرابیوں کے سبب پیدا ہوتا ہے۔ اس مرض میں جسم کے کسی بھی حصہ سے، ناک سے، منہ سے، مسوڑوں سے یا پیشاب پخانے میں، اور بچیوں کو خاص طور پہ ماہواری کے وقت یا بچوں کو کھیلتے کودتے کہیں پہ چوٹ لگ جائے تو ان کا خون بہت تیزی سے بہنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ خون اتنا تیزی سے بہتا ہے اور رکتا نہیں ہے، جس کی وجہ سے خون کی بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے۔ اور پھر جب خون کی کمی ہوتی ہے تو اس سے بعض اس کی قسمیں بھی ایسی ہیں کہ پھر بچوں کی جان کو بھی خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس مرض میں ایک تو علامت ہوگی جریان خون کی، دوسری علامت یہ ہے کہ جوڑوں میں سوجن اور سختی یعنی اسٹیفنس پیدا ہو جانا، یہ بھی اس میں دیکھا جاتا ہے۔ اس مرض کی 3 بڑی اقسام بیان کی جاتی ہیں میڈیکل سائنس کے مطابق۔ وہ جو اقسام بیان کی جاتی ہیں، یہ خون کے اندر چونکہ خون کو منجمد کرنے والے پروٹینز ہوتی ہیں، ان پروٹینز کو مختلف نام دیے گئے ہیں، مثلا فیکٹر 8، فیکٹر 9 یا فیکٹر 11۔ تو ہیموفیلیا کی پہلی قسم ہے ہیموفیلیا اے۔ ہیموفیلیا اے میں فیکٹر 8 کی کمی ہوتی ہے، ہیموفیلیا بی میں فیکٹر 9 کی کمی ہوتی ہے، اور ہیموفیلیا سی میں فیکٹر 11 کی کمی ہوتی ہے۔ امید ہے آپ ان تمام جو فیکٹرز کی کمی سے جو پیدا ہونے والی اقسام ہیں ان کو سمجھ گئے ہوں گے، لیکن ان کا علاج ایک ہی اصول پہ ہوگا۔ اور سب سے پہلے جو ان کا مریض اگر آپ کے پاس ایسا آتا ہے جس کو جریان خون کی شکایت ہے، تو سب سے پہلے آپ نے اس کا ٹیسٹ کروانے ہیں، ہیموگلوبن ٹیسٹ کروائیں اور دیکھیں کہ مریض میں خون کی کمی زیادہ تو نہیں ہے۔ اگر خون کی کمی زیادہ ہے تو آپ کو مریض ہاسپٹل ریفر کرنا پڑے گا تاکہ اسے وہاں پر بلڈ ڈونیشن کر کے اس کی خون کی کمی پوری کی جائے، اس کے بعد علاج ہوگا۔ علاوہ ازیں جب آپ نے اس کے ٹیسٹ کروانے ہیں تو ساتھ ہی آپ نے پی ٹی اور اے پی ٹی ٹی، ایک ہے پی ٹی دوسرا ہے اے پی ٹی ٹی، یہ 2 ٹیسٹ کروانے ہیں۔ ان ٹیسٹوں سے آپ کو جب رپورٹ آئے گی تو اس میں ہیموفیلیا کی فیکٹرز بھی لکھے ہوں گے اور ہیموفیلیا کی کا ہونا یا نہ ہونا بھی اس میں ثابت ہو جائے گا۔ تو ایسا مریض اگر آپ کے پاس آتا ہے، اس وقت اگر اس کا جریان خون شروع ہے یعنی اس کا خون بہہ رہا ہے، تو اس کی جو فرسٹ ایڈ ہے، سب سے پہلے آپ نے اس مریض کا خون بند کرنا ہے۔ تو خون بند کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک تریاکی میڈیسن ہے جسے دوائے سرخ یا سفوف سرخ بھی کہتے ہیں۔ اس کا نسخہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں کہربا شمعی 30 گرام، سنگ جراحت 30 گرام، شب یمانی 20 گرام اور چھلکا اسپغول 10 گرام ہے۔ پہلی تینوں ادویہ کو سفوف کر لیں اور چھلکا اسپغول اس میں ویسے ملا کے مکس کر لیں، آپ کی یہ دوائی تیار ہے۔ یہ دوائی جب آپ کے پاس مریض آتا ہے، اس کو جریان خون ہو رہا ہے، تو آپ ہر اس کو 15-20 منٹ یا آدھے گھنٹے بعد اس کو بار بار یہ 1 گرام سے 2 گرام تک اس کو مسلسل دیتے رہیں، دودھ کے ساتھ یا لسی کے ساتھ۔ اس کے بعد جب مریض کا خون رک جائے، یا ایسا مریض آتا ہے جس کا خون وقتی طور پہ نہیں بہہ رہا بلکہ وہ اس مرض کا شکار ہے اور آپ کے پاس صرف اس کے علاج کے لیے آیا ہے، مستقل علاج کے لیے، تو اس کا مستقل علاج آپ نے کرنا ہے۔ سب سے پہلے اعصابی قشری تریاک یعنی جس کو ہم شارٹ الفاظ میں T5 بھی کہتے ہیں، اس کا نسخہ بھی سن لیں۔ ریوند خطائی 50 گرام، ملٹھی 50 گرام اور سہاگا سفید 50 گرام۔ سہاگا سفید خام ڈالنا ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں 50 گرام ان کو سفوف کر لیں۔ 10 گرام شیر مدار اس میں مکس کر کے دھوپ میں تھوڑی دیر رکھیں، وہ خشک ہو جائے تو اس کے 500 ملی والے آپ کیپسول بھر لیں۔ تو یہ آپ نے 500 ملی کا کیپسول آپ نے صبح دوپہر شام دینا ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے دینی ہے 7 نمبر ملین۔ یہ ہمارے اربا فارماکوپیا کی 7 نمبر ملین ہے۔ اس کا مزاج سرد خشک ہے۔ اس کا نسخہ بھی سن لیں۔ اس میں تودری سرخ اور تودری سفید، بیمن سرخ اور بیمن سفید اور موسلی سفید، یہ 5 چیزیں جو ہیں یہ 20-20 گرام ہیں۔ دوبارہ سن لیں، تودری سرخ، تودری سفید، بہمن سرخ، بہمن سفید اور موسلی سفید، یہ سب 20-20 گرام ہیں۔ اس کے بعد تخم کہو 50 گرام، تخم خرفہ
50 ग्राम और काला दाना जिसको इश्क पेचा भी कहते हैं वो 100 ग्राम है। इन तमाम अदविया को बिल्कुल बारीक सफूफ कर लें, आपकी दवा तैयार है। ये दवा 2 से 3 ग्राम आपने सुबह दोपहर शाम देनी है और इसके साथ T5 देनी है, यानी असाबिक एसिड त्रियाक। तो ये दोनों दवाएं जो है ये हीमोफीलिया चाहे फैक्टर A की वजह से हो, फैक्टर 8 से हो, फैक्टर 9 से हो या फैक्टर 11 से हो, इन तीनों का इलाज यही कॉम्बिनेशन देना है आपने। तो इंशाल्लाह आपका मरीज़ जो है वो ठीक हो जाएगा। बस आपने यूँ करना है कि ये मुख्तलिफ मर्ज़ों में शिद्दत की वजह से या मर्ज़ की कमी बेशी की वजह से मुख्तलिफ मरीज़ों का जो दौरानिया है इलाज का मुख्तलिफ होता है। कुछ लोग 1 महीने में ठीक होते हैं, कुछ लोग जाके 3 महीने में ठीक होते हैं। तो आपने साथ साथ इनके टेस्ट करवाते रहना है। कौन से? PT और APTT। तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि इसका जो फैक्टर कम था वो पूरा हो चुका है या नहीं हुआ। तो उन टेस्टों की रोशनी में आप इनका इलाज मुकम्मल करेंगे, इंशाल्लाह मरीज सेहतयाब होगा और दोबारा उसको कभी भी तकलीफ नहीं होगी। उम्मीद है आज आपको हमारा आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। और इसके साथ इजाज़त, वस्सलाम, बहुत शुक्रिया।